ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہم ایک غریب اور بدنصیب دادا یعنی کہ قدیر بلوچ صاحب کے ساتھ موجود ہیں. ان کے ساتھ ان کا معصوم سا چھوٹا سا پوتا موجود ہے. بیورخ بلوچ اس کا باپ لاپتہ افراد کی لسٹ میں شامل تھا. 3 سال کے بعد اس کے باپ کی لاش ملی. اس بچے کے دل میں سوراخ ہے. آپ اپنے ٹیلی ویژن سکرینز پر اس بچے کے معصوم ایکسپریشنز کو اس وقت دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے پاکستان کے بلوچستان کا فیوچر. ہمیں اس کو سنبھالنا ہے, اس کا خیال کرنا ہے تاکہ آگے یہ ملک چل سکے اور آئندہ آنے والی نسل اپنے ملک کو یاد کر سکے. میں اب سوال کروں گی جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب سے. طارق صاحب, کیا سپریم کورٹ کوئی رول پازیٹیولی پلے کر سکے گی اس مسئلے کو سالو کرنے کے لیے؟ دیکھیں بی بی پرابلم یہ ہے کہ جن کا کام, مثال کے چلے مان لیجئے کل سپریم کورٹ اس کیس کو ٹیک اپ کرتی ہے, آلریڈی کیا تو ہے, کیا کرے گی؟ دیکھیں نا, سپریم کورٹ یہی کرے گی نا, مثال کے طور پر انٹیریئر منسٹر کو بلا لے گی, چلیں جی زیادہ آگے لے جائیں ایم آئی کو بلا لے گی, چلیں آئی ایس آئی کے چیف ایف سی والے کو بلا لے گی. یہی کرنا ہے نا انہوں نے. تو گزارش ہے ان سے بلا کے کیا بات کرے گی؟ ان سے بات یہ کرے گی کہ جناب بات یہ بتائیے جی کیا قصہ ہے. اسی طرح جب چیف سیکرٹری تو ہمارے سامنے پیش ہوتے رہے, اور بلوچستان کے چیف سیکرٹری صاحب اچھا شریف آدمی ہیں, آنےسٹ بھی آدمی ہیں, لیکن جب وہ بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ان کی بات سے کو بے بس ہے. جیسے کہ ابھی فرمایا گیا, دیکھیں بنیادی طور پر یہ پولیٹیکل ایشو ہے, اور اس پولیٹیکل ایشو کو چونکہ اس میں فوج جو ہے وہ ہمارا وہ بھی ایک اہم ان کا ایک کردار ہے, تو یہ مسئلہ صرف اس وقت حل ہوگا بی بی جس وقت جو ہے فوج بھی اور یہ آپ کی جو موجودہ حکومت ہے یہ ہم کو کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا اور ان لوگوں کے ساتھ بات کرنا پڑے گی. لیکن وہ اس وقت بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. ان کو جو ڈیفیسٹ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے کام یہ کرنا پڑے گا, جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک دفعہ اعلان کر دیا تھا کہ جتنے مسنگ پرسن ہیں وہ 2 دن میں گھر پہنچ جائیں گے. تو آپ کو یہ یہاں سے کم ایک بات شروع کرنی پڑے گی تاکہ وہ آپ کی کسی بات پر تو اعتبار کریں. اب پرابلم یہ ہے وہ تو آپ کی کسی بات پر اعتبار ہی نہیں کر رہے. اب مثال کے طور پر نواز شریف صاحب مینگل صاحب سے بات کرنے گئے تھے نا, تو مینگل صاحب نے کہتی ہے میرے تو ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں ہے. 5 دفعہ جس علاقے کے اندر آپریشن ہو چکے ہو, کئی بار پہاڑوں سے اتارا گیا ہو, وعدہ خلافی کی گئی ہو, چاہے وہ بکٹی ہو, چاہے وہ مری ہو, چاہے وہ بزنجو ہو, مطلب آپ مجھے یہ بتائیں. نوروز خان پیران سالی میں قرآن پر لایا گیا, پہاڑوں سے اتار کے لائے, ان کے ساتھ بھی انہوں نے دغا کی, اور ان کے وہ تو خیر جیل میں فوت ہو گئے. کیسے یقین رکھ سکتے؟ ہاں, ابھی ہم کیسے یقین رکھیں اور کس کے ساتھ بات کریں؟ اگر سپریم کورٹ بے بس ہے, ادارے بے بس ہیں, وزیر اعظم بے بس ہے, صدر بے بس ہے, تو پھر ہم کہاں جائیں؟ تو بلوچستان والے کہاں جائیں؟ اس کا ذمہ داری ہے, اس کا حل کوئی نہیں ہے سوائے ہمیں ہماری جان چھوڑے پاکستان, ہماری بلوچستان کی جان چھوڑے, بلوچستان کی جان چھوڑے ہمارا, کیا ہم اپنے راستے پہ جائیں جس طرح پہلے 64 سال سے پہلے ہم ایک علیحدہ اسٹیٹ تھے. اسی لیے جبکہ سارے بے بس ہیں تو ہم کیا کریں؟ کتنے دن اور ہمیں مارتے رہو گے, کتنے لوگ ہمارے بلوچوں کو مارتے رہو گے, اور کہاں تک ہم برداشت کرتے رہیں گے؟ جن کے پاس اختیار ہے وہ تو بے بس نہیں ہے نا. 200 کے قریب یہ میرے پاس لسٹ ہے, آپ اگر کیمرہ دیکھ سکتے ہیں تو ان کو یہ ہے میرے پاس لسٹ, 200 مری بگٹیوں کے خواتین اور بلوچوں کے خواتین اٹھا کے لے گیا. کیا کسی مہذب ملک میں اس طرح ہے یا ہوا ہے؟ 2 سال سے ہم لوگ بھوک ہڑتالی کیمپ لگائے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں. سپریم کورٹ میں بنفس نفیس ہر لواحقین پیش ہوا جسٹس جاوید صاحب کے سامنے, انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ آپ لوگ احتجاج اپنا ختم کریں اور جائیں بلوچستان. انشاءاللہ آپ کے لواحقین, آپ کے لاپتہ افراد آپ کو مل جائیں گے. ہم ان کے کہنے پہ بلوچستان آئے تو 2 مہینے کے بعد غفار لانگو کا لاش ہمیں ملا, 3 مہینے کے بعد ہمیں سمیر رند کا لاش ملا, چوتھے مہینے میں میرے اپنے لڑکے کا لاش ملا. یہ 5 سال کے بچے کو اگر آپ اس عمر میں یتیم بنائیں گے اور ایک بوڑھے باپ کو کیا سہارا آپ چھین لیں گے, تو کیا ہم آپ کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کریں گے؟ اور ابھی کسی صورت میں ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. چاہے میرے پوتے کو مارو, چاہے مجھے اٹھا کے لے جاؤ مارو, کوئی بلوچ ابھی اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مفاہمت کی بات کریں. کیا 64 سال سے ہم آپ کا صدمہ دیکھیے صوفیہ, ان کا صدمہ بالکل بجا ہے. ہم کتنی ہی بحث کیوں نہ کریں, ان کا بیٹا واپس نہیں آ سکتا, ان کے پوتے کو اپنا باپ واپس نہیں مل سکتا. لیکن دیکھیے
بھٹو صاحب نے جب حکومت وہاں پہ اپنے دور میں ختم کی تو شاہ آف ایران کے کہنے پہ ختم کی اور ایک سیاسی مسئلے کے لیے فوج کو استعمال کیا. مشرف نے جب ایک سیاسی مسئلے کو حل کرنے کی سوچی تو اس نے سیاسی راستہ اختیار نہیں کیا, ایک دفعہ پھر فوج کو استعمال کیا. میں فوج کو بالکل ڈیفینڈ نہیں کرتا, اگر ان سے غلطیاں ہوئی ہیں چہ جائے کہ وہ اس وجہ سے ہوئی کہ کیونکہ ایک سیاسی ویکیوم تھا, وہ پے کریں گے. لیکن یہ فوج کہاں جائے جب سیاسی, ان کے پاس تو پوری طاقت تھی, مشرف کے پاس بھی تھی, بھٹو صاحب کے پاس بھی تھی, اور انہوں نے سیاسی جو معاملات تھے ان کو طاقت کے بل بوتے پہ حل کرنے کی کوشش کی. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا, یہ تینوں جو بڑے قبائل تھے ان کو ایکسکلوڈ کیا سیاست سے, اور سیاست نام ہی ہے کہ ہم اپنی نجی اور اجتماعی زندگیوں کو کیسے ترتیب دیتے ہیں. میرے خیال میں ہمارے سیاستدان بے بس نہیں ہیں, لیکن ان میں ویژن اور کریج کی فقدان ہے. میں قدیر صاحب ایک سوال آپ سے بھی پوچھوں گی کہ آپ بلوچوں کے تو نوجوان مل رہے ہیں, تو ابھی کل تو تربت کا واقعہ ہے, اس کے اندر پٹھانوں کو مارا گیا ہے, پنجابیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اردو سپیکنگ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اس کا حساب کون دے گا؟ وہ کس کھاتے میں مارے جا رہے ہیں؟ دیں گے. ہمارے پاس گواہ ہے بی بی کے جب یہ مارتے ہیں, وہ مارتا ہے آئی ایس آئی ایم آئی ایجنسیز مارتے ہیں. ہمارے پاس گواہ ہے مستونگ میں جو ماسٹر قدوس کو مارا گیا, تو جو لوگ پکڑے گئے ان کے پاس ان کے جیبوں سے ایم آئی اور آئی ایس آئی کے کارڈ نکلے, پھر بھی بلوچوں کی شرافت دے کے ان کو کچھ نہیں کہا, ان کو اٹھا کے تھانے کے حوالے کر دیا کہ یہ ملزم ہے, مجرم ہے, ان کو آپ پکڑیں, اور انہوں نے ہمارے بندے کو مارا. 1 گھنٹے کے بعد آئی ایس آئی ایم آئی کے بڑے نمائندے آئے اور ان کو تھانے سے چھڑانے کی کوشش کی. تو پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں, اس کو آپ ان کے خلاف ایف آئی آر درج کریں. آدھی رات کو اٹھا کے اس کو لے گئے, نہ ایف آئی آر درج ہوا نہ کچھ اس طرح. نہ ہم نے کسی نائی کو مارا ہے, نہ ہم نے کسی دھوبی کو مارا ہے, کچھ کسی کو نہیں مارا. یہ دہشت گرد قرار دینے کے لیے بلوچوں کو, یہ پوری دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے یہ باتیں کہہ رہی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ کسی نے مارا. ہمیں کیا دھوبی سے, کیا نائی سے, کیا حجام سے لینا دینا ہے؟ ہمیں اگر لینا دینا ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے لینا دینا ہے, ہمیں لینا ہے فوج سے. ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے کہ جنرل کیانی کچھ دن پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ نہ بلوچوں کے اغوا کرنے میں, نہ اٹھانے میں, نہ مارنے میں فوج کا ہاتھ ہے, نہ ایف سی کا ہاتھ ہے. اور پرسوں کے 12 تاریخ کے اخبار میں یہ آیا کہ فوج نہیں ہے, ایف سی ہے. تو یہ ابھی کیا کہیں گے؟ میں جسٹس صاحب سے پوچھوں, جسٹس صاحب آپ کا کیا کہنا ہے, کیا صورتحال ہے؟ اور میرا یہی بڑا سوال ہے کہ جی اردو سپیکنگ کو بھی تو مار رہے ہیں, پٹھانوں کو بھی تو مار رہے ہیں, پنجابیوں کو بھی تو مار رہے ہیں, مطلب مر تو ہر طرف کے لوگ رہے ہیں. اس کا ایک سمپل جواب ہے, اس کا سمپل جواب ہے, پڑھے لکھے لوگوں کو مارا ہے. اچھا موقع دے دیں نا جسٹس صاحب کو, موقع دے دیں, وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جسٹس صاحب. دیکھیں بی بی, سوال اس سارے سوال کا ایک ہی جواب نکلے گا. گزارش ہے, ان اینی کیس پاکستان کا کوئی بھی سٹیزن وہاں پر جو مر رہا ہے, چاہے اے مر رہا ہے, بی مر رہا ہے, سی مر رہا ہے, آفٹر آل اس ملک میں ایک سسٹم ہے, گورننس ہے, کچھ لوگ حکومت کر رہے ہیں, لا ایجنسیز ہیں, جو کوئی بھی مر رہا ہے, اگر یہ حالات خراب ہوئے, پولیٹیکلی خراب ہوئے, یہ ذمہ داری حکومت پر آ رہی ہے. جسٹس صاحب آپ سے ایک سوال ہے میرا, پرائم منسٹر صاحب کتنی دفعہ وہاں پر جاتے ہیں, کتنی دفعہ جا کے دیکھیں, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ آپ ایک دن. جسٹس صاحب ایک میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جسٹس صاحب آپ بھی بلوچستان میں پڑھے ہیں, آپ بڑے ہوئے ہیں, آپ وہاں کے لائر رہے ہیں, آپ وہاں بڑے ہو گئے ہیں, پورا خاندان آپ کا بڑا ہوا, کسی دن آپ کو کسی بلوچ نے آپ کو کچھ کہا ہے سر؟ جی جسٹس صاحب. دیکھیں نا, گزارش ہے بی بی, میں تو جہاں جس میں میں تو وہاں پیدا بھی وہاں پر ہوا, یہ ساری چیزیں تو وہاں پر تھی نہیں. اور پھر دیکھیں اس کے بعد جیسے کہ ایئر مارشل صاحب نے فرمایا, مثال کے طور پر اختر مینگل صاحب جو ہے وہ چیف منسٹر بن گئے, اس وقت نواز شریف صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر تھے, تو یہ نواز شریف صاحب کی ایئرپورٹ سے گاڑی ڈرائیو کر کے جو شہر میں لائے, یہ اختر مینگل لائے. مطلب ایک سے زائد مرتبہ ہمارے اس سیاسی دھارے میں تو آ گئے, لیکن انفارچونیٹلی اس کے بعد ہم سے غلطیاں ہوئیں اور وہ جو ہے ہم سے دور ہوتے گئے. غلطیاں سب سے ہوئی ہیں, لیکن میں پھر یہ کہتا ہوں کہ مسئلے کا حل جو ہے پھر بھی چونکہ ابھی بھی ہم ہی سے شروع ہوگا. اگر ہم شروع کریں گے تو اس کا کوئی انجام ہوگا. یہ اگر ہم خاموش بیٹھے رہیں گے اور دوسرے ایشوز میں انوالو رہیں گے تو یہ مسئلے کا حل نہیں. اچھا میں بزنجو صاحب کا بس کلوزنگ ریمارک لوں گی. بزنجو صاحب آپ کیا کہیں گے, آپ کس حد تک اگری کریں گے؟ دیکھیں میں نے پوری باتیں تو نہیں سنی, مگر دیکھیں
میری رائے یہ ہے کہ اس میں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، آپ میری درخواست میڈیا سے، چاہے کوئی پارلیمنٹیرین ہیں، چاہے وہ میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، سول سوسائٹی ہے، ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں، میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اب ہمیں ایک فل فلیج پریشر ڈالنا پڑے گا کہ بابا اس مسئلے کو سٹاپ کیا جائے، اس مسئلے کا کوئی سلوشن سامنے آئے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گی اپنے مہمانوں کا، میں بہت معذرت خواہ ہوں، یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، اس کے اندر بہت زیادہ ڈسکشن ہے، اس کے اندر امریکہ کی بھی انوالومنٹ ہے اور اس کے اندر اور بہت سی انوالومنٹس نظر آتی ہیں ملکوں کی، لیکن یہاں پر سوال یہاں پر یہی آ جاتا ہے کہ آخر اس مسئلے کا سلوشن کس طرح نکلے گا، اور یہ معصوم بچہ جس کے دل میں سوراخ ہے، جو بیمار ہے، وہ اب آنے والا پاکستان کس نظر سے دیکھتا ہے اور پاکستانیوں کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ آپ کو میرا شو کیسے لگا؟ آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں کب تک @downnews.tv۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔